حضرت عمر کی اگر صرف زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ حیران رہ جائیں گے. حجر اسود کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں پتھر میں تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کو دیتے ہوئے دیکھا ہے، ورنہ میرا عقیدہ ہے تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ تجھ میں تقدیر ہے نہ تجھ میں قسمت ہے. حالانکہ اس پتھر میں ایک ثواب کا عنصر تو موجود ہے کہ کل قیامت کے دن گواہی دے گا، لیکن لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے. اور یعلا بن امیہ ایک حجر اسود والا کون ہے خانہ کعبہ کا، اور ایک رکن یمانی والا کون. رکن یمانی کے اوپر حجر اسود کے اوپر آج کل بھی رش ہوتا ہے تو لوگ یہی حرکت کرتے ہیں. دیکھیں جو حرکت اس دور میں یعلا بن امیہ سے سرزد ہوئی. جو رکن یمانی ہے اس کا حکم ہے مس کرنے کا، چھونے کا. حجر اسود کے اوپر بوسہ کرنے کا حکم بھی ہے اجازت. تو وہاں پہ جب لوگوں کو بوسہ کرنے کا وقت نہیں ملتا آج کل کے دور میں بھی تو لوگ رکن یمانی کو چومنا شروع کر دیتے، تیسرے کونے کو چومنا شروع کر دیتے، چوتھے جہاں پہ بھی موقع ملے جی وہ خانہ کعبہ کی غلاف کو چومنا شروع کر دیتے عقیدت و احترام سے. حضرت عمر نے یعلا بن امیہ کو رکن یمانی کو بوسہ دیتے ہوئے اور گلے لگاتے ہوئے، اب یہ دیکھیے شدت جذبات ہے نا، خانہ کعبہ ہے، بے اختیار ہو کے گلے لگا لیا اور اس کو چومنے لگے رکن یمانی کو. کہا ما طفت مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے رسول اللہ کے ساتھ طواف نہیں تھا کیا؟ جی حضرت عمر جی کیا تھا. کیا رسول اللہ نے رکن یمانی پہ یہ کیا تھا؟ نہیں. حجر اسود پہ بوسہ دیا تھا، تو یہاں پہ دیتا ہے، اگر تو باز نہ آیا عمر تیری پشت کے اوپر درے لگائے گا. یہ سنت رسول ہے.